رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، رحمت للعالمین وخاتم النبیین بالقاس محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکری فضائلہم ومنکری ولایتہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ العظیم فی کتابہ الکریم وخطابہ المتین، وهو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ صلوات پڑھو علی محمد۔ اللہ تعالیٰ اپنی لاریب اور آسمانی کتاب میں، کہ جس میں ذرہ برابر شک اور شنکا کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے، اس میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک تم میں بزرگ برتر محترم مکرم وہی افراد ہیں کہ جن کے پاس سب سے زیادہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے وہی اللہ کا مقرب بنتا چلا جاتا ہے، اور جو انسان اپنے آپ کو گناہوں میں آلودہ کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا دل بھی سیاہ ہو جاتا ہے اور اللہ سے دور ہو جاتا ہے، شیطان سے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت انسان نے اس صفحہ ہستی پر، اس دھرتی پر بہت گل کھلائے۔ عزیزان محترم، عجوبے عجوبے گناہ اس زمین پر حضرت انسان نے کیے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا کہ جتنے نبی آئے ہیں انہوں نے بھرپور تبلیغ کی، لوگوں کو سمجھایا، اور اس کے بعد بھی لوگ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آئے تو نبی نے عاجز اور پریشان ہو کر اتنا ستایا نبیوں کو کہ اللہ کے پاس بد دعا کی کہ اللہ ان کے اوپر عذاب نازل کر۔ کتنی قومیں تباہ ہوئی ہیں، کتنی قومیں برباد ہوئی ہیں، لیکن خالق کا وہ احسان کہ ہم جس کی امت ہیں اس کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا، لہٰذا اس کے راہ تبلیغ میں کانٹے بچھائے گئے۔ چھوٹے چھوٹے بچے پتھر پھینکتے تھے، جادوگر کہا گیا، کاہن کہا گیا، لیکن پلٹ کر پیغمبر اسلام نے ان کے حق میں بد دعا نہیں کی، بلکہ پیغمبر نے اپنا راستہ نہیں بدلا، ان کو مجبور کر دیا کہ اپنے اخلاق کے زور پر کہ انہوں نے اپنا راستہ چینج کر دیا ہے۔ یہ پیغمبر کی خاصیت تھی کہ لوگوں نے پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے، طرح طرح کے بہتان لگائے، طرح طرح کے الزام لگائے، عیب تراشی کی، لیکن پیغمبر کا دامن داغدار نہ کر سکے۔ اور عزیزان محترم، جو لوگ پیغمبر اسلام کو نقصان کے در پہ تھے ان کو اپنا راستہ بدل کر پیغمبر کے راستے پر آنا پڑا۔ یہ پیغمبر اکرم کا اخلاق تھا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام کے لیے
آیت نازل ہوتی ہے کہ انک لعلی خلق عظیم، اے میرے پیغمبر آپ اخلاق کے بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو عزیزان محترم، ہم اس پیغمبر کی امت ہیں کہ جو با اخلاق تھا، جو ہم کو اچھے اخلاق کی تعلیم دینے کے لیے آیا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہمارا امام کا اخلاق کیسا تھا۔ امام کے سامنے لوگ آ کر گالیاں دے رہے امام کو، اور امام کھڑے سن رہے ہیں، سر کو جھکا کر سن رہے ہیں، اور جب جو کچھ بھی اس کے دل میں تھا وہ سب نکال کر اسے رکھ دیا، تب امام فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ تو مسافر معلوم ہوتا ہے، اگر بھوکا ہے تو چل میں تجھے کھانا کھلاتا ہوں۔ ایک انسان سامنے گالی دے رہا ہے، لیکن ہمارے امام کا، ہمارا امام کا اخلاق یہ تھا، اس لیے کہ دین جو پروان چڑھا ہے اور یہ دین جو پھیلا ہے وہ اخلاق کے زور پر پھیلا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ لگتا ہے مجھے معلوم ہو رہا ہے کہ بھوکا معلوم ہوتا ہے، چل میں کھانا کھلاتا ہوں۔ تیرے پاس سواری نہیں تو میں سواری دیتا ہوں، کپڑے نہیں تو میں کپڑے دے رہا ہوں، گھر نہیں تو میں مکان دے رہا ہوں، میں زادراہ دے رہا ہوں۔ آیا تھا دشمن بن کر کے، لیکن وہ ایسا سچا اور پکا دوست ہوا کہ امام کا قصیدے پڑھتا ہوا واپس ہوا۔ تو عزیزان محترم، ہمارا بھی یہ کریکٹر یہی ہونا چاہیے۔ ہم صرف امام کی فضیلت سن کر واہ 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 واہ، اس سے فائدہ کیا ہوا؟ ہم نے کچھ لیا؟ اگر ہم یہ ماہ مبارک گزار دیں اسی طرح سے اور ہمارے اندر کوئی چینجنگ نہ آئے، کوئی بدلاؤ اور انقلاب نہ آئے، تو گویا ہم نے رمضان نہیں گزارا۔ ہم نے ایک عادت بنا لی تھی، اپنی عادت کے حساب سے ہم نے 30 دن گزار دیے۔ عزیزان محترم، یہ اللہ نے 30 دن ہمارے لیے جو دیے ہم کو، ہمارا تزکیہ نفس، اپنے نفس کو پاکیزہ بنائیں، بااخلاق بنائیں۔ عزیزان محترم، یہ چیزیں ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ قومیں کیسی کیسی ہیں، کیسے کیسے گناہ کیے ہیں، اس کے بعد وہ قومیں برباد ہو گئی، تباہ ہو گئی۔ لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ میں اس امت، ہم اس امت میں ہیں کہ جو رحمت للعالمین کی امت ہے، عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے تھے، لہٰذا انہوں نے کسی کے حق میں بد دعا نہ کی۔ عزیزان محترم، آپ دیکھیں کہ جس زمانے میں پیغمبر اسلام تشریف لائے تھے، وہ زمانہ کتنا خراب تھا، اور حالت یہ تھی، جہالت کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی بیٹیوں کو، جو اپنا خون ہے، اپنا گوشت ہے، اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ گھر میں اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو اس کو ذلت و رسوائی سمجھا جاتا تھا، بیٹا پیدا ہوتا تھا تو جشن مناتے تھے۔ آج بھی تھوڑا سا یہ ہے، اگر گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے تو بہت خوشیاں منائی جاتی ہیں، بیٹیاں جیسے لگتا ہے بیٹی کچھ ہے ہی نہیں۔ عزیزان محترم، بیٹیوں کی بہت فضیلت ہے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ بیٹے جو ہیں یہ نعمت ہیں، اور نعمت کے بارے میں پوچھ پرچھ ہوگی، اور بیٹیاں جو ہیں حسنہ ہیں، نیکیاں ہیں، اللہ ان پر اجر عطا فرمائے گا، اجر دے گا۔ اور بیٹیوں کا رزق تو اللہ نے اپنے اوپر رکھا ہے، ہماری آپ کی حیثیت کیا ہے کہ ہم کسی کو پال سکیں گے؟ یہ تو اللہ بندوبست کرتا ہے۔ اللہ نے ہم کو شکتی دی ہے، اللہ نے ہم کو طاقت دی ہے، اللہ نے ہم کو صلاحیت دی ہے، ہم اس پہ اترائے نہیں۔ اس لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو غرض کہ اگر کسی گھر میں کوئی عورت پریگننٹ اور حاملہ اور گربوتی ہوتی تھی تو اس کا شوہر، اس کا دھنی گھر سے دور بھاگ جایا کرتا تھا۔ یعنی پاگلوں والی حالت تھی، بتائیے، دور بھاگ جاتے تھے۔ کیوں؟ اگر ہمارے سامنے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی تو یہ ہمارے لیے ذلت اور عار کا سبب بنی۔ بتائیے، یہ مانسکتا تھی، یہ ذہنیت تھی لوگوں کی۔ اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو ہمارے لیے ذلت کا سبب ہے۔
غرض کے چلے جاتے تھے. اور اس کے بعد گھر میں جب بیٹا پیدا ہوتا تھا تو لوگ جا کر ان کو خبر کرنے جاتے تھے کہ تمہارے گھر میں بھی بیٹا پیدا، تم کو مبارک ہو. ڈھول تاشے بجاتے ہوئے، جشن مناتے ہوئے وہاں سے ان کو لایا جاتا تھا، اور گھر میں بڑی خوشیوں کا ماحول برپا ہوتا تھا. کیوں؟ گھر میں بیٹا پیدا ہوا. اور اگر بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو برسوں گھر کا رخ نہیں کیا جاتا تھا، اور آتے بھی تھے تو یہ سوچ کر کے آتے تھے کہ بیٹی کو زندہ دفنانا ہے، اور اس پہ فخر و مباحات کرتے تھے، میں نے اپنی اتنی بیٹیوں کو مارا ہے، اپنی اتنی بیٹیوں کو زندہ درگور کیا. ایسی حالت تھی. آپ خود محسوس کریں، آج کوئی خراب رسم ہمارے اندر آ جاتی ہے، اس کو بدلنا، اس کو ختم کرنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ایک غلط رسم ہمارے اندر مثال کے طور پر کوئی آ گئی، ہمیں معلوم، ہماری قوم کو معلوم ہے یہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کو نکال نہیں پاتے. طرح طرح کے طعنے و تشنے ہم کو سننا پڑتے ہیں، کمنٹس ہوتے ہیں ہمارے اوپر. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ خود محسوس کریں، پیغمبر اسلام نے اس جہالت کے ماحول میں کیسے انقلاب برپا کیا کہ جہاں لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنا دیا کرتے تھے، پیغمبر نے کیسے بدلا ہے. کتنا عظیم کارنامہ پیغمبر اسلام نے کیا ہے. کئی زائن محترم، جب پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک شخص جو پیغمبر کا چاہنے والا تھا، صحابی تھا، گھر سے دور مسافرت پہ جانے لگا، تو گھر کی تمام ضرورت کا سارا سامان گھر پہ لا کر رکھ دیا. اور کیا حکم دیا اپنی بیوی کو کہ دیکھو گھر سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، جو کچھ بھی ضرورت کا سامان تھا میں نے لا کر رکھ دیا ہے. لہٰذا عزیزان محترم، پیغمبر اسلام کا صحابی جاتا ہے سفر پر، اور ادھر اس کی بیوی گھر پر موجود ہے، اور یہاں تک کہ اس کے باپ کی حالت خراب ہوئی، بیمار ہوا. جب بیمار ہوا تو لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد اس کی بیوی سے کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا باپ بیمار ہے، چل کر اپنے باپ کو دیکھ لو. لیکن وہ نیک اور دیندار بیوی تھی. اس نے کہا کہ میرے شوہر کی رضا نہیں، اجازت نہیں، میں گھر سے باہر کیسے قدم نکالوں. ہاں، اگر صاحب شریعت پیغمبر اجازت دے دے تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. وہ گئے پیغمبر کے پاس، پیغمبر اسلام سے کہا یا رسول اللہ اس کا باپ بیمار ہے. ہم لوگ گئے تھے اس کے پاس، لیکن اس کے شوہر کی رضا نہیں، اجازت نہیں گھر سے قدم باہر نکالنے کی. تو اس کا کہنا یہ ہے کہ اگر صاحب شریعت پیغمبر رضا دے دے تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا کہ جب اس کے شوہر کی رضا نہیں، اجازت نہیں ہے، تو میں کون ہوتا ہوں اس کو اجازت دینے والا. یعنی پیغمبر بھی اس کے شوہر کے جو اختیارات اللہ کی طرف سے حاصل ہیں اس میں دخل گیری نہیں کر رہے کہ میں کون ہوتا ہوں اجازت دینے والا. غرض کے حالات اور خراب ہوئے. پھر لوگ آتے ہیں، پھر وہی اس نے جواب دیا کہ اگر صاحب شریعت پیغمبر اجازت دے دے تو ہم چلنے کے لیے تیار ہیں. عزیزان محترم، یہاں تک کہ تیسری مرتبہ وہ لوگ آئے، اور آنے کے بعد جب کہا کہ اب تمہارا باپ اس دنیا سے جا چکا ہے، اب تو چلو اپنے باپ کا آخری دیدار کر لو. لیکن وہ مومنہ جو جانتی تھی کہ دین ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، ہمیں سماج کو نہیں دیکھنا ہے، ہم جس دین پر زندگی گزار رہے ہیں وہ دین ہم کو ہماری آخرت اور عاقبت بنائے گا. اس لیے کہ جب تک بیٹی ہمارے گھر میں ہے، اپنے مائکے میں ہے، شادی شدہ نہیں ہے، تب تک اس کی عاقبت اور آخرت اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. لیکن جب ہم نے بیٹی کو رخصت کر دیا ہے تو اب اس کی عاقبت اور آخرت اس کے شوہر کے ہاتھ میں چلی گئی ہے. اب اس کو شوہر کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگی. اب وہاں ماں باپ کی نہیں چلنے والی ہے.
حد یہ ہے کہ اگر اس کو مستحب روزہ رکھنا ہو، کوئی سنت روزہ رکھنا ہو یا سنت کام کرنا ہو، تو اس کو اپنے شوہر کی پرمیشن لینا ہوگی۔ بغیر پرمیشن کے وہ روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، کہیں شوہر کا حق تلف نہ ہو رہا ہو۔ تو چونکہ جب وہ شادی شدہ ہو گئی تو اس کی عاقبت اور آخرت اس کے شوہر کے ہاتھ میں چلی گئی۔ اگر وہ چاہتی ہے کہ کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے جائے تو اس کو چاہیے کہ شوہر کی فرما بردار بن جائے۔ لیکن حرام میں شوہر کی اطاعت، چاہے شوہر ہو چاہے باپ ہو، حرام میں اطاعت واجب نہیں ہے، حرام میں اطاعت نہیں واجب ہے۔ مثلا وہ حکم دے کہ تمہیں حج نہیں کرنا ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے، جو واجب روزہ ہے نہیں رکھنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے یہ ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے حکم ہے، اس کی نافرمانی ہوگی۔ لہٰذا یہاں پر شوہر کی نافرمانی کرنا ہوگی، اس کی فرما برداری کرنا ہوگی۔ یہاں تک اگر ہمارا باپ ہم کو روکے، ایک حرام کام کا حکم دے اور ایک واجب کام سے روکے، تو یہاں پر وہ نافرمانی نہیں گنی جائے گی۔ ہمیں باپ کا حکم نہیں ماننا، ہمیں اللہ کا حکم ماننا ہے، اس لیے کہ حرام کا حکم دے رہا ہے۔ ہم حرام نہیں کرتے، ہم بالغ ہیں، عاقل ہیں، اللہ نے ہم کو عقل دی ہے۔ جب بالغ ہو گئے تو ہمارے اوپر احکامات عائد ہوتے، تو ہمیں روز قیامت جواب دینا ہے۔ تو عزیزان محترم، جب تک بیٹی اپنے ماں باپ کے پاس ہے، یعنی غیر شادی شدہ ہے، تو اس کی عاقبت اور آخرت اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جب ہم نے اس کو بیاہ دیا، اس کی شادی ہو گئی، تو اب اس کی عاقبت اور آخرت اس کے ماں باپ کے ہاتھ میں نہیں رہی، بلکہ اس کے شوہر کے ہاتھ میں رہی۔ اور عزیزان محترم، اس طرح سے اس کا شوہر، اس کا باپ اس دنیا سے چلا گیا۔ جب چلا گیا تو لوگ آئے کہ اب چل کے آخری دیدار کر لو، اب تمہارا باپ نہیں رہا۔ لیکن اس مومنہ کا وہی جواب تھا جو پہلے جواب کا، ٹھیک ہے اگر صاحب شریعت پیغمبر رضا دے دے تو چلنے کے لیے تیار ہے۔ عزیزان محترم، ہم اب ہوں تو ایسے موقع پہ ساری چیزیں بھول جائیں گے، اپنے حساب سے چلنے کو ہم بہتر سمجھیں گے، لیکن وہ دین کے حساب سے چل رہی ہے۔ لوگ گئے پیغمبر اسلام سے ساری باتیں بیان کی، پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ اچھا تو ایک کام کرو کہ جب اس کے باپ کا جنازہ تیار ہو جائے تو اس کے گھر کی جو دیوار ہے اس سے ملا کر رکھنا، اور اس مومنہ سے کہنا اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر اپنے باپ کا آخری دیدار کر لے۔ بس ہماری شریعت میں اتنی ہی گنجائش ہے، یعنی پیغمبر اسلام نے اس کے شوہر کے حق میں جو اس کے اختیارات میں، اس میں دخل گیری نہیں کی، کہ بس ہماری شریعت میں اتنی ہی گنجائش ہے کہ یہ چھت پر چڑھے اپنے باپ کا آخری دیدار کرے۔ عزیزان محترم، غرض کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ چھت پر چڑھتی ہے، اپنے باپ کا آخری دیدار کرتی، ودا کرتی تھی، رخصت کر دیتی۔ جب لوگوں نے آ کر بتایا یا رسول اللہ اس مومنہ نے ایسا کیا، تو پیغمبر اسلام نے کیا فرمایا؟ یقیناً یہ عورت جنتی ہے، جنتی ہے۔ تو ہمیں ایسی تربیت اپنی بچیوں کی کرنا ہے، اپنے بیٹوں کی ایسی تربیت کرنا ہے۔ اب آپ خود محسوس کریں کہ پیغمبر اسلام نے اس جہالت کے ماحول میں کیسا انقلاب برپا کیا تھا کہ ساری چیزیں آ گئی تھی، لوگ دیندار ہو گئے تھے۔ ورنہ جب پیغمبر کے زمانے میں ایک شخص مسافرت پر جاتا ہے اور 4 سال بعد واپس آتا ہے تو کیا دیکھا؟ گھر میں ایک چھوٹی سی بچی کھیل رہی ہے، اور آنے کے بعد اس نے پوچھا بچی کس کی ہے؟ اس لیے کہ ظاہر ہے بچیاں تو ان کے لیے آر ہوتی تھی نا، ذلت ہوتی تھی، ننگ ہوتی تھی، کیا کس کی بچی ہے؟ ماں کو پتا تھا کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے گا کہ تیری بچی ہے تو یہ ختم کر دے گا۔ ماں نے بہانہ کیا کہ یہ پڑوس کی بچی ہے، کھیل رہی، چلی جائے گی۔
وہ سمجھا کلاک بے کلاک 2 کلاک 3 کلاک کھیلے گی چلی جائے گی۔ یہاں تک کہ بچی کو بھی یہ پتہ چل گیا کہ میرا باپ ہے۔ ہم سب ماشاءاللہ صاحب اولاد ہیں، سب کو پتہ ہے، سب کے گھر میں لگ بھگ بیٹیاں ہوں گی کہ بیٹیاں اپنے باپ کا کتنا خیال رکھتی ہیں، آپ خود محسوس کرتے ہیں۔ ہماری بچی، ہم نے اس کو ہاسٹل میں ڈالا، جس دن ڈال کر کے آئے مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ ظاہر سی بات بیٹیاں ایسی چیز ہی ہیں۔ عزیزان محترم، جب اس نے بچی کو محسوس ہو گیا کہ میرا باپ ہے تو بچی کے دل میں باپ کی محبت آ گئی۔ یہ اللہ نے فطری رکھی ہے، اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت اور ماں باپ کے دل میں اولاد کی محبت۔ غرض کہ جب رات ہو گئی، اندھیرا ہونے لگا اور بچی نہ گئی تو ماں نے سوچا کہ بھی کافی ٹائم ہو گیا، اب اس کو بتا دیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے اب ایک انسیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ماں نے کہا کہ جب تم مسافرت پر گئے تھے تو میں امید سے تھی، یعنی میں پریگننٹ تھی، اور آپ کے جانے کے بعد یہ بچی پیدا ہوئی ہے، یہ آپ کی بچی، آپ کی بیٹی ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں غصے میں بل کھا رہا تھا، اتنا مجھے ذلت و رسوائی محسوس ہو رہی تھی کہ میری بیٹی ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ مجھے اتنا غصہ تھا کہ میں سوتا تھا اور جاگ جاتا تھا، اٹھ جاتا تھا، اور یہاں تک کہ جب آدھی رات گزر گئی تو آدھی رات گزر جانے کے بعد ایک مرتبہ جب میں اٹھا تو میں نے کیا دیکھا کہ بچی اپنے ماں کے پہلو میں، اپنے ماں کے بازو میں سو رہی ہے، چونکہ بچی کو پتا تھا میرا باپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے چپکے سے آہستہ سے بچی کو اٹھایا کہ اس کی ماں کو خبر نہ ہونے پائے، اور میں نے ایک کدال لی، پھاوڑا لیا جس سے زمین کھودی جاتی ہے، اور اس کے بعد اس بچی کو ساتھ میں لیا، میں آگے آگے جا رہا تھا، بچی میرے پیچھے پیچھے گھر سے باہر، اور میں ایک نخلستان میں پہنچا، ایک واڑی میں، جنگل میں پہنچ گیا۔ اور جب میں وہاں پہنچا تو میں مٹی کھود رہا تھا، کھاڈا کھود رہا تھا، گڈھا کھود رہا تھا، اور جب میں مٹی نکال رہا تھا تو بچی مٹی نکالنے میں میری مدد کر رہی تھی۔ اور کس سے بیان کر رہا ہے یہ واقعہ؟ کہ پیغمبر اسلام سے بیان کر رہا ہے، اپنے زمانے جاہلیت کا واقعہ۔ یا رسول اللہ، میں نے ایسا کیا تھا، لیکن یہ اسلام لانے کے بعد بتا رہا تھا۔ اسلام لے آیا، اس کے بعد پیغمبر اسلام سے ساری گفتگو ہو رہی تھی۔ تو اس کے بعد یہاں تک کہ جب وہ گڈھا تیار ہو گیا، تو کھاڈا تیار ہو گیا، تو اس کے جملے ہیں کہ قصص القرآن میں یہ واقعہ ملتا ہے، اس کے جملے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے بچی کو ایک ہاتھ سے لیا اور اس پہ دے مارا، یہ نہیں کہ سلا دیا۔ بتائیے انسانیت کو کیا ہو گیا تھا؟ یہ ماحول تھا کہ اپنی ہی اولاد کے ساتھ ہمارا یہ سلوک تھا کہ میں نے دے مارا، اور ایک ہاتھ سے بچی کو میں نے دبائے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے بچی پہ مٹی ڈال رہا تھا، اور بچی ہائے بابا کہہ کر فریاد کر رہی تھی، رو رہی تھی، اور میرے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ یعنی دل کو کیا ہو گیا تھا؟ انسانیت مر چکی تھی کہ ہماری ہی اولاد، ہم اس کو زندہ درگور کر رہے ہیں، ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ یہ کیوں؟ یہ سب چیزیں گناہوں کی وجہ سے دل سخت ہو جاتا ہے، ہم پر کوئی نہ نصیحت اثر کرتی ہے، نہ کوئی اچھی باتیں اثر کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں جب مٹی ڈال رہا تھا تو وہ ہاتھ پیر پھینک رہی تھی، مجھے آواز دے رہی تھی، ہاتھ پیر پھینک رہی تھی۔ ہاتھ پیر چلانے کی وجہ سے کچھ مٹی اچھل کر میری داڑھی پر پڑ گئی، اس نے اپنا غم بھلا دیا، میرے داڑھی کے آگے ہاتھ بڑھا کر میری داڑھی کی مٹی صاف کر رہی تھی وہ بچی۔ پیغمبر اسلام سن رہے تھے، آخر میں کہتا ہے کہ میں اس طرح سے مٹی ڈالتا رہا، پھر بھی افسوس نہ ہوا
کہ بچی نے اپنا غم بھلا دیا ہے، باپ کے داڑھی سے مٹی صاف کر رہی، پھر بھی احساس نہیں، احساس مردہ ہو چکا تھا، اور کہتا ہے کہ میں اس طرح سے مٹی ڈالتا رہا یہاں تک کہ بابا بابا کی آواز آتی تھی، میں دم پڑ گئی اور اس مٹی کے اندر دب گئی آواز۔ اب جب سر اٹھا کر پیغمبر کی طرف دیکھتا ہے تو کیا دیکھا کہ پیغمبر کی دونوں آنکھوں سے زار و قطار آنسو رواں ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ تم دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہو، اللہ کی رحمت کو سبقت حاصل ہے، ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ غضب کی بجلیاں گرتی اور تم کو جلا کر خاکستر کر دیتی۔ یعنی یہ سلوک تھا، ایسے ماحول میں ایک عظیم انقلاب برپا کیا ہے پیغمبر نے، یہ صرف پیغمبر ہی کا ایک کارنامہ تھا، یہ پیغمبر ہی کا کارنامہ تھا۔ آج بھی لوگ، بعض جاہل لوگ، میں تو جاہل کہتا ہوں، لڑکیوں سے بھاگتے ہیں، بیٹیوں سے بھاگتے ہیں، جتنا بیٹے کا خیال رکھتے ہیں اتنا بیٹیوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ میں تو کہتا ہوں بیٹیوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے، ان کو زیادہ پڑھانا چاہیے، ان کو ایک نسل تیار کرنی ہے، عمدہ نسل تیار کرنی ہے، لہذا جتنی ایجوکیشن ان کے پاس ہوگی اتنی ہی ان کی نسل اچھی بنے گی، لہذا بیٹوں سے زیادہ بیٹیوں کو پڑھانا چاہیے۔ بیٹے تو ٹہلا کرتے ہیں، نہیں اچھا رزلٹ دیتے ہیں، لیکن بیٹیاں بڑا اچھا رزلٹ دیتی ہیں، میں نے تو دیکھا بیٹیوں کے رزلٹ بہت اچھے ہوتے ہیں، لیکن بیٹے تو دوستوں کے ساتھ، احباب کے ساتھ تو ہی جانے محترم۔ میں پھر کہتا ہوں، سفارش کرتا ہوں، بیٹیوں کو اچھی تعلیم دی جائے، اگر ایک اچھی نسل تیار کرنا ہے تو ہم کو اچھی ماں بنانا ہوگی۔ اسی لیے مولا کائنات نے فرمایا تھا کہ اپنے لیے بیوی تلاش مت کرو، اپنے بچوں کی ماں تلاش کرو۔ ہم روپ پہ مر جاتے ہیں، 4 دن بعد مشکل آتی ہے، شادی کے بعد ہم نے دیکھا جھگڑے ضرور ہوتے ہیں، پھر سمادھان ہوتا ہے، یہ سب چلتا ہے۔ ہم پھٹا ہوا کپڑا اس کو سلا کے پہننے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن نیو ویسے رہے، ٹھیک ٹھاک رہے تو اچھا لگتا ہے۔ لیکن شادی کے بعد جھگڑا، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، وہ جمائی ہے، وہ اعتراض کر رہا، اس نے ہمیں سلام نہیں کیا، سالہ ادھر سے گزر گیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے کیا، ہزار جھگڑے، کیا جہالت ہے، کیا بکواس ہے۔ آج دیکھ لیں کہ ہماری قوم میں طلاق کی شرح کتنی بڑھ گئی ہے، ذرا ذرا بات پر جہالت۔ کسی مولوی کو دیکھا ہے طلاق دیتے ہوئے؟ ہم 27 سال ہماری زندگی گزر گئی، طلاق نہیں۔ طلاق بہت خراب چیز ہے، میں طلاق پڑھتا نہیں ہوں، مجھے طلاق سے اتنی نفرت ہے نا کہ میں جس جماعت میں جاتا ہوں میری پہلی فرمائش ہوتی سب کچھ کر لینا، نکاح ہوتا ہے جتنے پڑھوانا پڑھوا، طلاق نہیں پڑھوں گا۔ اور آج تک میں نہ گواہ بنا ہوں طلاق کا اور نہ طلاق پڑھی، مجھے نفرت ہے طلاق سے، شدید نفرت ہے۔ عزیزان محترم، اس لیے کہ طلاق کے اثر سے جو گھر خراب ہوا ہے طلاق کی وجہ سے، اللہ اس گھر کو شدید دشمن رکھتا ہے۔ حکم ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اپنی بیویوں کی عزت کرو، اپنے بچوں کی رسپیکٹ کرو، ان کو ذلیل و رسوا نہ کرو کسی کے سامنے، اپنے بچوں کو اپنے زمانے کے آداب مت سکھاؤ، بلکہ یہ کسی دوسرے زمانے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے ان کو سکھاؤ۔ ہمارے دادا ایسا کرتے تھے، ہمارے بزرگوں پر فخر ہم کرتے رہے، ہم کیا ہیں؟ ہمارے دادا یہ تھے، ہمارے نانا یہ تھے، ہم فلاں کی اولاد، فلاں کی نسل، یہ بکواس ہے۔ ہم کیا ہیں؟ یہ مورکھتا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں کتاب کی بات بول رہا ہوں۔ آیت اللہ علی مشکینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ تم نام و نسب پر کیوں مر رہے ہو، اس پر کیوں فخر کر رہے ہو؟ ہمارا نسب یہ ہے، ہمارا حسب یہ ہے، ہمارے دادا فلاں، ہمارے نانا فلاں، یہ بکواس ہے۔ تم کیا ہو، ہم کیا ہیں؟ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ ہمارے دادا تھے، الحمدللہ، بہت اچھی بات، ہمارے باپ تھے، بہت اچھے، لیکن ہم نے کیا کیا؟ اس کے آگے
ہم نے کچھ کیا ہے؟ تو عزیزان محترم، چوتھے امام کے زمانے میں، اس لیے کہ دشمن تو بہت سارے تھے امام کے، امام چاروں نے ایک سلوات پڑھ دو عالم، امام چاروں کی زندگی میں ایک خراب عورت آ گئی. خراب کا مطلب یہ نہیں کہ کیریکٹر کی خراب، یعنی بد مزاج، اس کا سبھاؤ اچھا نہیں تھا، امام کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں تھا، امام کو تنگ کرتی تھی. اچھا ایسا ہوتا ہے، ہم لوگ بھی زمانے میں ہم لوگ سب بھی ایسی عورتیں آ جاتی ہیں. اور میں نے ایک چیز پڑھی تھی کہ ایک صاحب کو کوئی کام ہوا تو ایک صاحب کے پاس گئے تو جن کے بال پورے سفید ہو گئے تھے، تو ان سے کہا کہ بھائی مجھے یہ کام کہا، اس کے لیے تم میرے بڑے بھائی سے ملو. کہ اچھا. جب بڑے بھائی کے پاس گئے تو ان کے سارے بال کالے تھے، چھوٹے بھائی کے سارے بال سفید تھے اور بڑے بھائی کے ایک بھی بال سفید نہیں تھا، سب کالے تھے. کہا نہیں یہ کام میں نہیں کروں گا، مجھ سے دوسرے نمبر کا یعنی وچلا جو ہے اس کے پاس جاؤ. اس کے پاس گئے، اس کے بال کھچڑی تھے، کھچڑی سمجھتے نا، کچھ کالے کچھ سفید. تو پریشان ہوا، سب سے چھوٹا ہے اس کے بال سفید ہیں، وچلا ہے کھچڑی بال ہیں اس کے، سب سے بڑا ہے اس کے بال جو ہیں وہ کالے ہیں، کارن کیا ہے؟ اس نے کارن پوچھا، جا کے جس کے بال کالے تھے اس سے پوچھا کارن کیا ہے، کیا ریزن ہے؟ کہا میں ہماری بیوی جو ہے ہمیشہ خوش رکھتی ہے مجھے، اس لیے ہمارا ایک بال بھی نہیں پکنے پایا، اور ہمارا دوسرا بھائی جو ہے نا اس کی بیوی تھوڑا آرام بھی دیتی، تھوڑی تکلیف بھی دیتی، تو اس کی کھچڑی بال ہے. اور چھوٹے والا جو ہے چھوٹا والا وہ ہمیشہ ستایا ہی کرتی اس کی بیوی، لہٰذا اس کے بال جو ہے سفید ہے. ایک سلوات پڑھ دو والو. تو ایسا ہوتا ہے زندگی میں، طرح طرح کی عورتیں آتی ہیں. یہ سب ہماری پرورش کی دین ہے، جیسا ہم اپنی اولاد کو بنائیں. تو امام چاروں کی زندگی میں ایک عورت آئی، اس نے بہت امام کو تنگ کیا، اتنا تنگ کیا کہ امام نے اپنی زندگی سے اس کو دور کر دیا. اور جو امام نے زندگی سے دور کیا تو دشمنوں کو بہترین چانس مل گیا بہکانے کے لیے. لوگ پہنچے اس کے پاس، کہا تم ایک کام کرو، کورٹ میں کیس دائر کر دو اور جا کر کہہ دو کہ امام کے اوپر ہمارا اتنا پیسہ نکلتا ہے. یعنی صرف امام کو پریشان کرنا مقصد تھا، امام کی توہین کرنا مقصد تھا. کہا جا کر کورٹ میں کیس کر دو امام کے اوپر کہ امام کے اوپر میرا 400 یا 800 درہم نکلتا ہے. اچھا اس زمانے میں کورٹ کا قانون کیا تھا، طریقہ کیا تھا؟ آپ کے پاس نوٹس آئی، آپ جا کر حلف اٹھا لیں کہ بھئی یہ جھوٹی ہے، دیکھو میں قرآن اٹھا رہا ہوں، ایسا کچھ ہے ہی نہیں، تو آپ بری ذمہ ہو جاتے تھے. آج تو کیا تھوڑا پیسہ سے کھلا کے سچ کو جھوٹ، جھوٹ کو سچ ہم بنا سکتے ہیں آرام سے. اس زمانے میں عزت ہے نہیں کہ پیسہ سے کھلا کے کام چلے، حلف اٹھانا ہوتا تھا. صرف امام کو اتنا کرنا، جب امام کا نوٹس آئی تھی امام کو جانا چاہیے تھا کورٹ اور جا کر کہتے تھے بھائی میں قسم کھاتا ہوں کہ جھوٹی ہے، میرے پاس کچھ نہیں. صرف امام کو یہ کرنا تھا. جب امام کا نوٹس آئی تو امام نے یہ نہیں کیا، کہ کورٹ نہیں پہنچے. ہم اور آپ ہوتے آسمان سر کو اٹھا لیتے اپنی صفائی کے لیے، جھوٹی ہے، ہم پر بہتان ہے، الزام ہے، یہ ہے وہ ہے. ہمیں ذرا سا کچھ کہہ دیتا تو ہم آسمان چھونے لگتے ہیں اپنی صفائی کے لیے. لیکن امام نے کیا کیا؟ امام نے آسمان نہیں چھوا. امام نے جیب سے پیسے نکالے، اپنے خادم کو دیے، 5 امام موجود تھے وہاں پر، اور کہا جا کر اس عورت کو یہ دے آؤ جس نے دعویٰ کیا 800 درہم میں، دے آؤ. 5 امام نے فرمایا بابا وہ جھوٹ بولے. کہا ٹھیک ہے جھوٹ بولے، مجھے شرم محسوس ہوتی ہے کہ 800 یا 400 درہم کے لیے میں اس عرف و اعلیٰ ذات کی قسم کھاؤں. اللہ، ہم قدم قدم پہ قسمیں کھاتے ہیں. خدا کی قسم، اللہ قسم اتنے کا ہے. جھوٹ ہے، جھوٹ بولنا غلط ہے، جائز مذاق میں بھی جھوٹ بولنا حرام ہے. ہم مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن جھوٹی قسمیں کھانے سے ہم
پرہیز بھی نہیں کرتے. امام سچی قسم کھانے سے اجتناب کر رہے ہیں, پرہیز کر رہے ہیں. فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے, میں اتنی الفا اعلیٰ ذات کے لیے, چند پیسوں کے لیے میں الفا اعلیٰ ذات کی قسم کھاؤں, مجھے شرم محسوس ہوتی ہے. تو عزیزان محترم, یہ ہمارا ائمہ ہیں جنہوں نے ہماری پرورش, ہماری تربیت اس طرح سے کی اپنے کردار کے ذریعے سے. تو صرف ان کے فضائل سن کر واہ واہ کہہ دینا کمال نہیں, بلکہ ہم اپنے کو ایسا بنانے کی کوشش کریں, ہم ویسے بن جائیں جو ہمارا ائمہ چاہتے ہیں. ورنہ صرف لفظ شیعہ کا اسٹیکر لگنا کافی نہیں ہے کہ ہم شیعہ ہیں. سچے معنوں میں ہم شیعہ ہو جائیں, اس لیے کہ شیعہ وہ ہوا کرتے تھے کہ جو امین ہوتے تھے وہ شیعہ ہوا کرتے. امانت دار کو شیعہ کہا جاتا تھا امام کے زمانے میں. لوگ اپنی اپنی امانتیں شیعہ کے پاس رکھتے تھے, کیوں؟ وہ امین ہوا کرتا تھا. آج تو ہم امانت میں خیانت بھی کرنے میں گریز نہیں کرتے ہیں. کتنی خرابی ہمارے اندر آ گئی, کہاں سے خرابی آ گئی؟ ہم کس کے چاہنے والے ہیں؟ اہل بیت طاہرین کے چاہنے والے ہیں. جو امام مسجد کا ہوتا تھا وہ امام کا شیعہ ہوتا تھا. اور امام نے فرمایا کہ ہمارے شیعہ کار خیر میں, نیک کاموں میں ہمیشہ آگے آگے رہتے ہیں. تو عزیزان محترم, پھر امام فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں, ہمارے شیعوں ایسے پتے بن جاؤ جن میں کانٹے نہ ہوں. ایسے کانٹے نہ بنو کہ جن میں پتے نہ ہوں. اور مجھے خوف ہے کہ کہیں تم ایسے کانٹے نہ بن جاؤ جن میں پتے نہ ہوں. اس لیے کہ تم اس دین پر قائم ہو جس دین پر اللہ کے فرشتے قائم ہیں. مجھے تم سے محبت ہے, امام فرماتے ہیں مجھے تم سے محبت ہے, تمہاری ارواح سے محبت ہے. اور پانچویں امام نے فرمایا کہ جب تم 4 لوگ آپس میں مل بیٹھ کر بیٹھتے ہو تو ہماری بھی اچھا, ہماری بھی خواہش ہوتی ہے کہ تمہارے درمیان, تمہاری مجلس میں میں بھی بیٹھوں. تو عزیزان محترم, امام خواہش کر رہا ہے کہ میں تمہاری مجلس میں تمہارے ساتھ بیٹھوں. تو جب بھی 4 لوگ بیٹھے تو اگر ان کے ذہن میں اس خیال رہے گا کہ ہمارا امام بھی ہمارے درمیان بیٹھا ہے تو ہم اپنے آپ کو گناہوں سے کتنا محفوظ بنا لیں گے. خیال رہے گا امام ہمارے ساتھ موجود ہے, ہم کیسے کسی کی غیبت کریں گے, کیسے ہم سازشیں رچیں گے ایک دوسرے کے خلاف. تو ہم بہت سارے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہم محسوس کریں ہم کس کے ماننے والے ہیں, جنہوں نے ہمارے لیے پوری زندگیاں صرف کی ہیں. عزیزان محترم, امام حسین نے اسی جد کی امت کی اصلاح کے خاطر اپنا عزیز وطن بھی عزیز نہ کیا, اس سے بھی جدا ہوئے. اور یہاں تک کہ بڑا سخت مرحلہ اولاد کا ہوتا ہے. جد کی امت کی اصلاح کی خاطر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی عزیز نہ کیا. جب امام کے تمام دوست احباب باری باری درجہ شہادت پر فائز ہو گئے تب کوئی نہیں تھا جو امام کی نصرت کے لیے آتا. تو امام یکا و تنہا میدان کارزار میں, کربلا کے میدان میں استغاثہ بلند کر رہے ہیں. کوئی نہیں ہے جو لبیک کہے, لیکن ہاں خیام میں ایک کوہرام برپا ہو جاتا ہے. امام اپنے خیموں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, بہن آخر یہ کوہرام کیسا ہے, یہ گریہ کیسا ہے؟ کہ بھیا آپ کی استغاثہ نے علی اصغر کو بے چین کر دیا ہے. علی اصغر جھولے میں ٹھہر رہے ہیں, بار بار اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیتے ہیں. کہ بہن میں جانتا ہوں کہ علی اصغر کیا چاہتے ہیں. کربلا کا بچہ بھی اپنے ہدف اور مشن سے آشنا تھا. وہ جانتا تھا کہ کربلا میں ہمیں کس لیے لایا گیا ہے, ہم کو لانے کا مقصد کیا ہے. عزیزان محترم, ایک مرتبہ امام حسین فرماتے ہیں کہ لاؤ میرے بچے کو میرے حوالے کرو. 6 مہینے کا بچہ ہے,
امام نے بچے کو لیا، ہاتھوں پر لینے کے بعد ابا کا دامن ڈھکا، ایک بلندی پر آتے ہیں، آنے کے بعد آواز دیتے ہیں، اے فوج اشقیا، اگر تمہارے گمان میں خطاوار ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے نے کیا خطا کی؟ تھوڑا سا پانی اس کو پلا دو، یہ بہتا ہوا فرات کم نہ ہو جائے گا۔ بچہ دودھ نہ ملنے کی وجہ سے جانبلب ہے، ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو حسین کے لال پر ترس نہ آیا۔ ایک مرتبہ امام حسین یہ کہہ کر زمین کربلا پر بچے کو لٹاتے ہیں کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ حسین کے بہانے سے پانی پی، حسین اس کے بہانے سے پانی پی لیں گے تو لو اپنے ہاتھوں سے بچے کو پانی پلا دیں۔ راوی روایت کرتا ہے کہ کربلا کی زمین ایسی جل رہی تھی کہ اگر اس پر دانہ بھی ڈالا جاتا تو بھون جاتا۔ اس زمین پر امام حسین نے اپنے پھول سے بچے کو لٹا دیا تھا۔ اور عزیزان محترم، جب کوئی جواب نہ ملا تو امام حسین نے اپنے بچے کو اپنی آغوش میں بلند کیا اور کہا، اے میرے فرزند، تم بھی تو حجت خدا کے فرزند ہو، اپنی حجت ان پر تمام کر دو۔ اتنا کہنا تھا کہ بچے نے اپنی سوکھی زبان نکالی، خشک پھپڑائے ہوئے ہونٹوں پر پھرانا شروع کر دی۔ فوج یزید میں تلاطم بپا ہو گیا، لوگ منہ پھیر پھیر کر رو رہے تھے۔ عمر سعد کو ایسا محسوس ہوا کہ ایک انقلاب آ جائے گا، فوراً حکم دیتا ہے، عمر سعد کہاں ہے یختہ کلام الحسین؟ عمر سعد حرملہ کو حکم دیتا ہے، حرملہ کہاں ہے یختہ کلام الحسین؟ حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ عزیزان محترم، حرملہ آتا ہے، وہ تیر چھوڑتا ہے کہ جو تیر اونٹ کو نہر کرنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ 6 مہینے کے بچے کے گلے کے لیے وہ تیر استعمال کیا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، وہ تیر سنسناتا ہوا چلا، جناب علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو جاتا ہے۔ امام حسین گلو علی اصغر سے تیر کھینچتے ہیں، چلو میں خون بھرتے ہیں، چاہتے کہ آسمان کی جانب پھینکیں کہ ایک مرتبہ غیبی آواز آتی ہے، اے حسین، اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی آسمان کی جانب آیا تو قیامت تک ایک قطرہ بارش نہ ہوگی۔ چاہتے ہیں کہ زمین کی طرف پھینکیں، لیکن زمین کی طرف سے بھی ایک آواز آتی ہے کہ اگر خون ناحق کا ایک قطرہ زمین پر گر گیا تو قیامت تک ایک دانہ روئیدہ نہ ہوگا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان محترم، امام حسین نے اس خون کو یہ کہہ کر اپنے چہرے پر مل لیا کہ میں اسی حالت میں اپنے جد نامدار سے ملاقات کروں گا۔ وسیعنتنا وایام ولعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ پروردگار تجھ واسع رحمت کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، ان سب کو اعلیٰ علین جوار معصوم جگہ مرحمت فرما، بانیان مجلس اور حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے مرحومین کو اعلیٰ علین جوار معصوم جگہ مرحمت فرما، ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ان کے رزق و روزی وسعت و برکت عطا فرما، ان کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، ان کے تمام حاجات کو قبول فرما، ان کے تمام مشکلات و پریشانی کو برطرف فرما، جو مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عاجل و کامل مرحمت فرما۔ دبئی میں ایک بہن ہے جن کے لیے کسی بھائی نے فرمائش کی ہے، دعا کی، وہ بیمار ہیں، شدید بیمار ہیں، پروردگار ان کو شفا عاجل و کامل مرحمت فرما، پروردگار ادبات عالیہ مرج اعظام کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلندی عطا فرما، پرچم کفر شرک و نفاق کو سرنگو فرما، پروردگار جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب جلد سے جلد فراہم فرما، امام کے انصار میں شمار فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ان مومنہ کے لیے اور جو بھی مومن و مومنات بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے 5 مرتبہ میجید پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمین۔